ائمہ کرام کی بارگاہ اقدس میں ایک مشورہ عرض ہے۔ مشورہ سننے سے پہلے ایک امام صاحب کا جو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے نمازیوں نے ان سے کہا کہ امام صاحب کرم فرمائیں، ماشاء اللہ اتنے سالوں سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف آخری صورتیں ہی یاد ہیں، آپ اگر کرم فرمائیں تو ہمیں بقیہ جگہوں سے بھی تلاوت سنا دیا کریں۔ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار ہماری یہ خامی ہوتی ہے۔ خیر وہ غیر حافظ امام صاحب تھے، حافظ یا غیر حافظ دونوں کے لیے یہ بات ہے۔ حفاظ جو ائمہ کرام ہیں وہ بھی اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ حافظ ہوتے ہوئے بھی وہ صرف مخصوص صورتیں، چند صورتیں ہی وہ اتنے سالوں سے امامت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور غیر حفاظ نے تو جو ہے فرض واجب سمجھا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ بس جو 8 10 20 ان کو صورتیں یاد ہیں بس وہی پڑھنی ہے، انہوں نے فجر میں بھی وہی پڑھنی ہے، انہوں نے مغرب میں بھی وہی پڑھنی ہے، عشاء میں بھی وہی پڑھنی ہے۔ تو آپ سے ایک مؤدبانہ عرض ہے، اللہ آپ لوگوں کو امامت کے منصب پر سرفراز رکھے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، محترم ائمہ کرام، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی سی کوشش کر لیجئے، آپ جو ہے مخصوص صورتوں کے علاوہ مختلف جگہوں سے آپ پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ الکریم اس کا آپ فائدہ دیکھیے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ جو ہے دہرانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا۔ خصوصاً جو غیر حافظ ہیں ان کو بھی یہ برکت ملے گی کہ قرآن کا جو ہے جتنا حصہ ان کو حفظ ہے اس کے علاوہ مزید حصہ یاد کرنے کی ان کو توفیق ملے گی، اور جو حفاظ ہیں ان کا جو ہے حفظ پکا ہوگا۔ تو یوں وہ جو ہے کچھ نہ کچھ روزانہ، بھلے آپ روزانہ ایک نماز سے شروع کریں، فجر میں شروع کریں آپ، یا آپ مثال کے طور پہ مغرب میں شروع کریں، آپ چند آیات ہی آپ روزانہ ازبر کر کے ان کو آپ نماز میں پڑھیں۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیے گا، کچھ دوست احباب کو میں نے فزیکل بھی یہ مشورہ دیا تھا، اب میں نے سوچا کہ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کروا لوں کہ آپ جو ہے مختلف جگہوں سے پڑھا کریں۔ تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے، خصوصاً غیر حفاظ کی یہ شکایت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ خالی یاد کر کے جو ہے پڑھنا نہیں شروع کر دیں، بلکہ آپ کسی کو سنائیں، آپ بھلے گھر میں سے کسی کو سنا دیں، آپ اپنے مؤذن کو سنا دیں۔ اسی طرح ایک دوسرا اس کا حل یہ ہے نہ بھولنے کا اور مزید ازبر رکھنے کا کہ آپ سنتوں اور نوافل وغیرہ میں وہی جو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے وہی اگر آپ دہرا لیں گے، پڑھتے رہیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قراءت کرنی ہوتی ہے وہی پڑھیں گے جو آپ نے نماز میں پڑھنا ہوگا، نئی جگہوں سے آپ نے یاد کیا ہوگا پڑھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، ان کو بھی لطف میں اضافہ ہوگا، اور جب لطف میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ اور جب آپ مختلف جگہوں سے پڑھیں گے تو اس کا آپ کو بھی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بھی خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جو صورتیں ہمیں ازبر ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ہمارا جو دماغ اور جو ہماری ایک طبیعت ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ خشوع و خضوع والی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نئی جگہ سے پڑھیں گے، مختلف جگہوں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا فوکس مکمل طور پہ قرآن کی طرف ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کو نماز میں بھی خشوع و خضوع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔